السلام علیکم۔ شاید کوئی ایسا پاکستانی ہو جس کا یہ دل چاہے گا کہ یہ نظام حکومت آگے نہ چلے۔ سب کی دلی خواہش یہی ہے کہ حکومت چلے، کامیابی سے لوگوں کے مسائل حل کریں، حکومتیں چلیں، اپنی پرفارمنس کے اوپر بدلیں اور اسی پرفارمنس کے اوپر دوبارہ انتخابی مارکے میں جائیں جہاں لوگوں کو حق انتخاب و حق رائے دہی میں وہ اپنا فیصلہ کریں اور اپنی پسند کی حکومت کو منتخب کر کے بھیجیں۔ لیکن پاکستان میں کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ سوالیہ نشان اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں، اور ابھی بھی کچھ ایسی صورتحال سے جا رہے ہیں کہ ایک حکومت ہے جو پرفارم نہیں کر پا رہی، ڈلیور نہیں کر پا رہی، اور اس میں اقتصادی شعبے کے اندر پہلے سے مشکلات تھیں۔ کل بھی میں نے وہ پلاننگ کمیشن کی رپورٹ کا تذکرہ کیا جو خود اکنالج کر رہی ہے کہ یہ کرونا آنے سے پہلے ہی پاکستان کی اکانومی پہلے ہی بیٹھ چکی تھی، اور آئندہ سال کی بھی جو وہ رپورٹ کے اندر انہوں نے پریڈکشن ڈالی ہیں، وہ پریڈکشن پڑھ کے تو لگتا یہی ہے کہ پریشانی کی صورتحال ہے کہ مینوفیکچرنگ سیکٹر کے اندر ابھی بھی اگلے سال کے اندر بھی نیگیٹو گروتھ وہ فورکاسٹ کر رہے ہیں۔ تو لوگوں کو روزگار کیسے دیں گے؟ 8.5% کے قریب پہلے پروجیکشن جا چکی ہے ان امپلائمنٹ کی، اگلے سال کو 9.5% پہ جا رہی ہے، تو مسائل بڑھ جائیں گے۔ مسائل کا حل جو ہے وہ منتخب لوگوں کے پاس ہے، وہ لوگ جن کو آپ نے ووٹ دے کر ایوانوں کے اندر بھیجا۔ جو بحث کا آغاز ہوا وہ فواد چودھری صاحب کے اس انٹرویو سے شروع ہوا جہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ منتخب لوگ تو اب میٹر ہی نہیں کرتے۔ اپنے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر ان کی بات نہیں سنتے، اور ابھی سے تھوڑی دیر پہلے کسی نے ان کے حوالے سے پوسٹ کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر آفس کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جہاں جا کے آپ ان کو اپنی بات بتا ہی نہیں سکتے، آپ کی سنوائی نہیں ہوتی۔ تو یہ والی صورتحال کے اندر اگر منتخب لوگ سائیڈ لائن ہو رہے ہیں اور غیر منتخب لوگ حاوی ہو رہے ہیں اور ڈلیور بھی نہیں کر پا رہے، پاکستان کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے بجائے حل ہونے کی جانب، تو پھر لوگ کس کی طرف دیکھیں گے؟ حفیظ شیخ لوگوں کے سوالوں کا جواب نہیں دیں گے، وہ آنسریبل بھی نہیں ہے۔ وہ جب جنرل پرویز مشرف کے ساتھ تھے، جب تک حکومت کے مزے لوٹے، اس کے بعد یہاں سے دبئی چلے گئے۔ زرداری صاحب کے ساتھ جب وزارت ملی تو وزیر خزانہ بن گئے، پھر انہوں نے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بننے کی کوشش کی، نون لیگ سے لابنگ کی، سپورٹ نہیں ملی، دوبارہ بریف کیس اٹھایا، دوبارہ دبئی چلے گئے، پھر اب وزارت ملی ہے تو پاکستان آ گئے۔ تو وہ آنسریبل نہیں ہے، نہ وہ جواب دیں گے۔ جواب تو عمران خان صاحب دیں گے، ان کو لوگوں نے ووٹ دیا، اور پاپولر فگر کے طور پر میں نے کل بھی کہا تھا کہ پنجاب میں کانٹے کا مقابلہ تھا۔ جو لوگ یہ الزام لگائیں کہ عمران کو سپورٹ نہیں تھی، وہ بالکل حقائق کے برخلاف کوئی چیز کر رہے ہوں گے۔ لیکن عمران خان کی اسی منتخب حکومت کو 2 سال کے اندر جو صورتحال کا سامنا ہے وہ ہے نان پرفارمنس، پور گورننس۔ وہ ٹیم جو ان کو دینی چاہیے تھی آئیڈیلی وہ دے نہیں پائے۔ بہت سارے اسپیشل اسسٹنٹس اور اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر، ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر، لمبی فہرست ہے، لیکن ان کا کام کیا اس قابل ہے کہ عمران خان کے نیک نامی میں اضافے کا سبب بنے، یا ان کی کارکردگی کے اوپر مزید سوالات اٹھیں گے؟ آج کے پروگرام میں بھی ہم اسی پہ گفتگو کریں گے، کیونکہ یہ نظام حکومت چلنا چاہیے، اس کے اوپر لوگوں کے دل میں کوئی یہ خدشہ نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ یہ جو منتخب لوگ ہیں یہ ان سے آ کے ڈلیوری نہیں ہو سکی، یہ کام نہیں کر سکے۔ ان کو تبدیلی کا جو نعرہ لے کر آئے تو اس کو کامیابی تک پہنچانا چاہیے، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے انہیں، لیکن اس کا راستہ جو ابھی تک 2 سال انہوں نے اختیار کیا ہے اس میں بہتری کی بہت گنجائش ہے، اور بہتری کے لیے انہیں شاید اور بہت کچھ آگے جا کے مزید کرنا بھی پڑے۔ آج ایک خواجہ سعد رفیق نے تقریر کی قومی اسمبلی کے اندر، میں پہلے آپ مانا چاہوں گا پھر اس کے حوالے سے گفتگو بھی کریں گے۔ دکھائیے گا کیا کہا خواجہ صاحب نے۔ سچ یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں، 11 ووٹوں کی آپ کی حکومت ہے، وہ 11 بھی آپ کے اپنے ووٹ نہیں ہیں، آپ کو بھی پتا وہ ووٹ کہاں سے آئے ہوئے ہیں اور ہمیں بھی پتا کہاں سے آئے ہوئے ہیں۔ آپ کس غلط فہمی کا شکار ہیں؟ نہ چاہتے ہوئے یہ سچویشن پاکستان میں جمہوریت کو ڈیریل کر سکتی ہے، آپ ادھر لے کے جا رہے ہیں۔ اگر بحران پیدا آپ نے کرنے ہیں اور ریزالو این ڈی ایم اے نے کرنا ہے تو آپ نظام ہی این ڈی ایم اے کے سپرد کر دیں، کیا تو ہوا ہی آپ نے۔ وہ وقت آنے والا ہے کہ وزارت عظمیٰ دینے والے وزارت عظمیٰ لے کے پھریں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وزارتیں دینے والے وزارتیں بانٹیں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ دور نہیں ہے وقت۔ پاکستان میں مقتدر طبقات کو اس پہ سوچنا چاہیے، کیسے پاکستان کو جوڑا جا سکتا ہے۔ خواجہ صاحب نے جو باتیں کیں وہ بالکل اس کے اندر وہ اس کی جھلک نظر آتی ہے جو آج سے چند ماہ پہلے اسی ہمارے پروگرام میں خود پاکستان تحریک انصاف کے سب سے بڑے اتحادی اور سپورٹر کاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت صاحب نے بات کی تھی، وہ بھی دکھائے گا جی کیا کہا تھا انہوں نے۔ بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، اور خاص طور پر سیاسی طبقہ جو ہے وہ مرتا جا رہا ہے۔ 3 مہینے 6 مہینے بعد کسی نے وزیر اعظم بننے کو تیار نہیں ہونا، یہ حالات جا رہے ہیں۔ یہ محبوب عمر صاحب 3 مہینے کے بعد کوئی پاکستان میں وزیر اعظم بننے پہ تیار نہیں ہوگا۔ ہاں جو 3 مہینے 6 مہینے کر لیں، صحیح، تو چودھری صاحب 6 مہینے کے بعد کوئی نہیں بنے گا۔ چودھری صاحب نے بھی وہی بات کی کہ 3 سے 6 ماہ کے اندر ایسے حالات پاکستان میں ہو رہے ہیں کہ کوئی وزیر اعظم بننے پہ تیار نہیں ہوگا۔ کیوں ایسے حالات؟ یہ ہمارے پروگرام کی آج فوکس رہے گا۔ علی محمد خان پاکستان تحریک انصاف سے، ڈاکٹر مصدق ملک PMLN سے،
اور دوسرے بھی مہمان آئیں گے تو آپ سے تعارف کرواؤں گا. دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. علی صاحب, آپ لوگ ہائی ہوپس کے ساتھ آئے تھے, تبدیلی کا نعرہ, چینج, اور ایک عام تاثر یہ تھا کہ جو شریف اور زرداری فیملی, آپ لوگوں نے سلوگن لگائے تھے کہ ان کی کرپشن ہے, اس کو آپ جب ختم کریں گے تو پاکستان ترقی کی راہ پہ آگے بڑھے گا, استحکام آئے گا, جابس ملیں گی, ریونیو آئے گا, ڈیفیسٹ کم ہوں گے. کچھ بھی ایسا نہیں کر پائے, کیا وجہ ہوئی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ ملک صاحب. میں آپ کی اس اسیسمنٹ سے ایگری نہیں کرتا کہ کچھ بھی نہیں کر پائے. ہاں, اس بات سے میں آپ کی ایگری کرتا ہوں کہ مسائل ہیں اور کافی ہیں اور بے شمار ہیں. اگر کسی کا یہ خیال تھا, باہر کا نہیں, میں تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں, کہ تحریک انصاف میں کسی ممبر کا, ایم این اے, منسٹر یا کسی ورکر کا بھی یہ خیال تھا کہ یہ کوئی بڑا آسان کام ہے, عمران خان صاحب آ جائیں گے, وزیر اعظم بن جائیں گے اور سب کو ٹھیک ہو جائے گا. دیٹ واز ناٹ آن. مسائل کا تو سامنا ہم نے کرنا تھا. اگر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے 70 سال کا گن صاف کرنا ہے اور ہم نے پاکستان کا وہ نظام جو کہ ایک اچھا نظام ہے لیکن اس کو چلانا ہے, اس کو بہتر طریقے سے کوئی چلا نہیں پایا, وہ سارا زنگ آلود ہو گیا, آپ کے سارے ادارے کرپٹ ہو گئے, اداروں میں جو ہے سیاسی بھرتیاں ہو گئیں, وہ انیفیشینٹ ہو گئے, ایک بالکل ہی ایک گھسا پیٹا تباہ حال نظام, اس کو چلانا تھا. تو یہ آسان کام تو کبھی نہیں تھا. آپ کے پاس وہ ٹیم, کمپیٹنٹ ٹیم موجود ہے؟ ملک صاحب, دیر از اے پلیس فار امپرومنٹ آلویز. یہ بڑی میں ڈیبیٹ سن رہا ہوں, الیکٹڈ ورسز نان الیکٹڈ. میں آئیڈیلی اسپیکنگ آئی ایم ان فیور, سنس میں خود الیکٹڈ ہوں تو میں تو ظاہر الیکٹڈ کی بات کروں گا, لیکن ٹیم کیپٹن کو آپ تھوڑا سا مارجن ضرور دیتے ہیں. کن جگہوں پہ؟ ان جگہوں پہ جہاں پہ آپ کو ٹیکنیکل زیادہ ساؤنڈ لوگ چاہیے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل فائنینس میں ہمیشہ سے آپ نے دیکھا ہوگا, صرف ہماری یا میاں صاحب کے دور کی نہیں میں بات کرتا, آپ پیپلز پارٹی کی بی صاحبہ کے زمانے کی بھی آپ ٹیمیں نکال کے دیکھ لیں, ایون ضیاء صاحب کے زمانے سے بات کریں کہ وہ تو ظاہر ڈکٹیٹرشپ کا زمانہ تھا. اس کے بعد سے اگر آپ دیکھیں کچھ سیٹوں پہ ٹیکنیکل لوگ آئے ہیں, ٹیکنوکریٹس آئے ہیں, لیکن ایک بلینڈ جو ہے ایسا بننا چاہیے جس میں زیادہ آپ کا اپر ہینڈ اور زیادہ فرنٹ پہ آپ کے الیکٹڈ لوگ نظر آئیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی آپ کا جو ہماری جو کابینہ ہے, اس میں ابھی بھی آپ کی پورٹ فولیوز جو ہیں وہ الیکٹڈ لوگوں کے پاس ہیں. ہاں یہ ہے کہ جو آپ کا فائنینس ہے, وہاں پہ آپ کا جو ٹیکسٹائل ہے, اس کچھ جگہوں پہ آپ کو ٹیکنیکل لوگ لگانے پڑے, لیکن اگر اس میں الیکٹڈ لوگ زیادہ فرنٹ پہ ہوں تو زیادہ بہتر ہوگا. کیوں نہیں الیکٹڈ لوگ لگائے جا سکے؟ کوئی جواب دیں گے اس کا؟ کیونکہ 12واں کھلاڑی عام طور پر تب بلایا جاتا ہے کہ آپ کے 11 کھلاڑیوں میں سے کوئی پھٹڑ ہو کے باہر چلے جائے, بینچ پہ بیٹھ جائے جا کے. تو 12واں کھلاڑی اگر حاوی ہو جائے تو پھر تو ٹیم آپ کا پلینگ 11 جو ہے وہ تو فارغ ہو گئی. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا سوال ہے وہ میں سمجھ گیا ہوں. دیکھیں, خان صاحب ٹیم کیپٹن ہیں, اگر اور انشاءاللہ, اگر نہیں بلکہ انشاءاللہ یہ ملک پیروں پہ کھڑا ہوگا اور یہ تحریک کامیاب ہوگی, تحریک انصاف کامیاب ہوگی, کیونکہ یوتھ کی ہوپ ہے. مجھے تھوڑا سا پورا کرنے دیں, میں آپ کے وہ شکن بنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. یہ کامیاب ہوگی کیونکہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ملک صاحب, آئی مین دے آر ویری ریسپیکٹڈ فار می, بٹ دے ہیو ٹرائیڈ دیئر لک 3 times. 3 بار ان کی دکان سے لوگ خالی ہاتھ جا چکے ہیں. 4 بار پیپلز پارٹیز قوم کو فیل کر چکی ہے. ہماری تو ابھی 2 سال بھی پورے نہیں ہوئے. ابھی ہم نے اپنا پراپر بجٹ, ابھی یہ دوسرا پراپر بجٹ جو ہماری حکومت کا ہے, پہلا تو ہمیں ورثے میں ملا تھا, ابھی ہم نے دیا ہے. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں یو نیور لوز ہوپ, لیکن آپ ٹیم کو بہتر کر سکتے ہیں, وہ بہتر ہوں گے. لیکن آپ کا جو سوال ہے, دیکھیں ٹیم کیپٹن عمران خان صاحب ہے. انشاءاللہ جب یہ کامیابی ہوگی, ہم میں سے ہر کوئی جو ہے سینہ تان کے کھڑا ہوگا, جناب میں نے یہ پارلیمانی امور میں یہ کر دیا, کوئی کہے گا میں نے فورن افیئر میں یہ کر دیا, کوئی کہے گا جناب علی میں نے ہیلتھ میں. خدا نخواستہ, میں لفظ یوز کروں, خدا نخواستہ اگر ناکامی ہوتی ہے تو وہ پھر سارا بلیم کس کے سر پہ جائے گا؟ خان صاحب کے. تو اگر ٹیم کیپٹن کے سر پہ بلیم جائے گا ناکامی کا, تو فیصلے کا حق بھی اس کو ہے کہ اپنی ٹیم میں جو وہ بہتر سمجھتا ہے وہ وہاں پہ رکھے. اچھا, میں ڈاکٹر مصدق صاحب آپ سے سوال پوچھنے سے پہلے آپ کو فواد چودھری کا انٹرویو کا کلپ دوبارہ سنواؤں گا, تاکہ ہمارے سامنے کانٹیکسٹ ہو کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. کل کیبنٹ کے اندر بھی پھر یہ ہوا, اور فواد چودھری کی انڈائریکٹلی آج بعض جرنلسٹوں نے تصدیق بھی کیا کہ ان سے براہ راست پوچھا بھی گیا, تو انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ ان کی کیبنٹ میٹنگ کے اندر شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کے ساتھ جو آرگومنٹ ہوئی. لیکن کہا کیا تھا انہوں نے, وہ آپ کو سنواتے ہیں, دکھائیے گا جی. تو مصدق صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ جس ڈیسپریشن کا مظاہرہ اس بیان کے اندر نظر آتا ہے, حالات واقعی وہاں پہنچ چکے ہیں؟ دیکھیں, میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو احسان مند ہونا چاہیے اس وقت فواد چودھری صاحب کا. وہ باتیں جو غیر رسمی طور پہ بہت سے ہمارے پی ٹی آئی کے دوست جو ہیں, آخر ہم بھی پارلیمان میں ہوتے ہیں, بہت سے لوگوں سے ذاتی دوستی ہے, یہ صرف وہ ایک پبلک کانشسنس کے اندر لے کر آئے ہیں کہ شاید اس میں سے کوئی اصلاح کا راستہ نکل آئے. یعنی انہوں نے بات کیا کی ہے؟ انہوں نے بات یہ کی ہے کہ کیا یہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے. میں بھی ایسے پی ایم رہا ہوں, مجھے کوئی منسٹری کسی نے نہیں دی تھی, مجھے انہوں نے کہا تھا ایڈوائز کریں.
میں خواجہ آصف صاحب کے ساتھ مل کے کام کرتا رہا, دیگر وزراء کے ساتھ کام کرتا رہا, شاہد خاقان عباسی کے ساتھ مل کے کام کرتا رہا, لیکن مجھے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تمہیں لے کر آئے ہیں تو تم آ جاؤ بھائی اور یہ وزارت لو اور چلاؤ. کسی نے نہیں کہا, کیونکہ وزارت کا بوجھ اس کے پاس ہونا چاہیے جس پہ ووٹ کا بوجھ ہو. جب آپ کانسٹیٹوئنسی میں, علی محمد ہمارے, خیر میں تو سمجھتا ہوں ہمارے دوست ہیں, ہماری دوستی بھی ہو چکی ہے, یہ جاتے ہیں کانسٹیٹوئنٹ میں, جو بوڑھی عورتیں ان کو چومتی بھی ہیں اور گریبان سے بھی پکڑتی ہیں اور کہتی ہیں میرے بیٹے کو کیوں نہیں نوکری مل رہی بھائی, یا میری جو میری ساس ہے وہ ہسپتال گئی ہے, وہ مر رہی ہے, وہاں پہ کیوں نہیں ہے فیسلٹیز. تو یہ بوجھ آپ لے کے چل رہے ہوتے ہیں جب آپ الیکشن جیت کر آتے ہیں. تو یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ جو آپ کو آئینی حقوق دیے گئے ہیں, نہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو آئینی حقوق دیے گئے ہیں آپ ایڈوائزر نہ لگائیں, آپ ایس اے پی ایم نہ لگائیں, لیکن جب بڑی بڑی تمام پوسٹ کے اوپر نان الیکٹڈ ممبرز ہوں, اور نان الیکٹڈ ممبرز کون ہوں, میرے کیونکہ ان میں سے کچھ ان میں بھی دوست ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا میں کسی کا نام دوں, لیکن وہ کہاں سے آئے ہیں, ان کی بیک گراؤنڈس کیا ہیں, وہ کن انسٹیٹیوشنز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور پھر ندیم بابر صاحب پیٹرولیم سیکٹر یا انرجی سیکٹر, کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا ایشو آ جائے گا. رزاق داؤد صاحب خود بزنس میں بھی ہیں اور ایک کانٹریکٹ کا ایشو بھی ان کے اوپر برڈن موجود ہے. آپ کے ہیلتھ سیکٹر ظفر مرزا صاحب, دیکھیے دیر از اے لانگ لسٹ جی. اور دیگر بھی جو لوگ جن کا ہم جو سیاسی طور پہ الیکٹڈ بھی ہیں, اگر آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں سے پی ٹی آئی کے کون سے لوگ ہیں. دیکھیں نا, آپ خواجہ آصف صاحب کو اگر لگاتے ہیں, یا آپ شاہد خاقان عباسی صاحب کو لگاتے ہیں, یا آپ دیگر جو ہماری کابینہ کے اراکین تھے, تو آپ جا کے دیکھ لیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں. وہ پی ایم ایل این سے آ رہے ہیں میجورٹی, جن کے پاس کی پوسٹ تھیں. وفاقی حکومت میں تقریباً 5 وزارتیں ہوتی ہیں دیٹ میٹر, ایوری تھنگ میٹرز. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دیگر وزارتیں میٹر نہیں کرتی, لیکن 5 یا 6 وفاق کے اندر جو وزارتیں وہ میٹر کرتی ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کون چلا رہا ہے. دوسری جو میں بھائی نے ابھی کہا کہ لوگ مایوس ہو کے جا چکے ہیں, خالی ہاتھ جا چکے ہیں ہماری حکومتوں سے, کیا جا چکے ہیں بھائی. 6% پہ ملک ترقی کر رہا تھا, لوگوں کو نوکریاں مل رہی تھیں. 4% کے اوپر شرح تھی اس کی مہنگائی کی, لوگ اپنی زندگی افورڈ کر سکتے تھے. اچھا, یہ اپنی کلیریفیکیشن کی بجائے اگر وہ جو فواد چودھری نے جملہ بولا کہ 6 ماہ کے بعد معاملات کہیں اور چلے جائیں گے, اس کے اوپر جی میں کہہ دیتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں, آپ نے بجٹ دیکھا ہے نا, اب یہ ٹیکس تو اکٹھا ہونے والا نہیں ہے. آپ کوئی بھی نمبر لکھ دیں, ہم بھی شاید ان کی جگہ ہوتے تو ہمیں بھی ایسے ہی نمبر لکھنے پڑتے. یہ جو انہوں نے نمبر لکھ دیے ہیں یہ لامانی ہیں, بالکل لامانی یہ نمبرز ہیں کہ ہم اتنا ٹیکس اکٹھا کر لیں گے اور پھر اتنی پی ایس ڈی پی ہو جائے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پہ جا رہی ہے 6 ماہ بعد کیا ہونے کا اندیشہ ہے, جو جس کی طرف فواد اشارہ کر. دیکھیں بینکرپسی, یعنی یہ اپنے وزن کے اندر امپلوڈ کر جائے گی یہ حکومت, جس طرح یہ حکومت چلا رہے ہیں. اگر اسی طرح چلتی رہے, جس طرح وزارتیں چل رہی ہیں, جس طرح معیشت چل رہی ہے, اگر اسی رخ پہ معیشت چلتی رہے, یعنی 40% روپیہ ڈی ویلیویٹ کرنے کے بعد اگر اس سال کے آخر میں بھی, ابھی آپ کرونا کو الزام دے رہے ہیں, آپ کی ایکسپورٹس نہ بڑھیں اور گھٹ جائیں, یعنی پچھلے سال ہم نے جو ٹیکس چھوڑا پچھلے سال اس سے کم ٹیکس ہوا, ہم نے جو ایکسپورٹ چھوڑی اس سے پچھلے سال کم ایکسپورٹ ہوئی, ہم نے جو ترقی کی شرح چھوڑی اس سے پچھلے سال کم. یہ کیسے, the numbers don't add up. آپ یہ دیکھیے کہ دفاع نے مانگا 14,500 ارب یا 15,000 کے قریب, کیا دیا؟ دفاع نے کہا کہ ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں, آپ 10% دے دیں. آج میں نے اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ میں نے آج اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ آپ 22ویں گریڈ, 21ویں, 20ویں, 18ویں, 17ویں کو مت دیں. 1 2 3 4 9,000 تنخواہ ہے, کسی کی 7,000 تنخواہ ہے, آپ ان کا بجٹ بنا دیں. اگر بجٹ نہیں بنا سکتے تو ان کو 5-10% کم از کم انفلیشن کے پیسے دے دیں. اگر دونوں کام نہیں کر رہے تو بھائی چھوڑ دیں حکومت. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا کچن نہ چلے مگر آپ کا چلتا رہے, آپ کی علی حکومت محمد چلتی کیوں رہے؟ یہ پرائم منسٹر کا وہ کوٹ آیا کہ 5.5 مہینے ہیں آپ کے پاس, یو ہیو ٹو ڈیلیور. میرے خیال میں یا تو فواد صاحب پراپر سمجھا نہیں سکے اس انٹرویو میں. بائی دا وے مجھے آئی کوڈ ناٹ انڈرسٹینڈ وہ انٹرویو نے کیوں دیا, کیونکہ کچھ باتیں آپ پارٹی کے اندر کرتے ہیں, اور کیا ان کی جماعت میں ڈیسنٹ نہیں تھا؟ کیا شام کو خواجہ آصف صاحب اور چودھری نثار صاحب اکٹھے کافی پیتے تھے؟ کیا ان کے ادھر مسائل نہیں تھے؟ میں سمجھتا ہوں یہ تحریک 24 سال کی عمران خان صاحب کے خون پسینے سے بنی ہے. علی محمد, میں کسی کا نام نہیں لیتا, میں علی محمد کو کہتا ہوں کہ علی محمد اگر اس تحریک کو مضبوط نہیں کر سکتا, اس کو اس تحریک کو کمزور کرنے اور نوجوانوں کے امیدیں توڑنے کا کوئی حق نہیں ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ اللہ کی مدد شامل حال ہے ہمارے. یہ وقت ابھی آپ کو عجیب سا لگے گا کیونکہ مشکل حالات میں یہ بات کروں, مشکل حالات میں انسان کے اندر کا پتہ لگتا ہے کس مٹیریل کا بنا ہے. کیا وہ کھڑا رہ سکتا ہے؟ وہ ہل گیا, ہلنے والے نہیں ہیں.
مرتے دم میں ہر اس آدمی کو کہہ رہا ہوں جو مشکل حالات میں ہل جاتا ہے، ہلنے والے نہیں ہیں، اگر میرا لیڈر کھڑا ہے اس سے ایک قدم آگے کھڑے ہوں گے. لیکن کل بوڈا نے تو جو سوال اٹھایا وہ بھی خطرناک ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ اس میں 2 وزارت عظمیٰ کے امیدوار خواجہ آصف اور چودھری نثار آپس میں ہاتھ نہیں تھے ملاتے، لیکن وہ نواز شریف کو گرا کے اپنی وزارت عظمیٰ نہیں چمکا سکتے. آنیسٹلی اسپیکنگ دس از ناٹ آن کہ میں یہاں پہ ندیم ملک صاحب کا، جن کا پاکستان کا ایک بہترین شو، وہاں بیٹھ کے اپنے کیبنٹ کولیگس کے بارے میں کمنٹس دینا شروع کروں. دیٹ ول بی ویری رانگ. میں نے جو کہنا ہے کیبنٹ میں کہوں گا، میں جو بات کروں اس طرف آنا چاہتا ہوں. میں اس طرف آنا چاہتا ہوں. بوڈا کا اسٹیٹمنٹ کل کابینہ کے اندر ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی میں ہم وہ 5 مہینے والی بات میں کر دوں تاکہ اس کی کلیریفیکیشن آ جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ پراپر لوگوں کو سمجھا ہوا نہیں پائے. جو میں سمجھاؤں، جو خان صاحب سمجھانا چاہ رہے تھے، وہ شاید یہ تھی، کیونکہ میں آئی ایم ناٹ اے مین آف فائنانس، مے بی ہی نوز فائنانس بیٹر دین می، ڈاکٹر صاحب جو ہیں یا آپ، کہ انہوں نے یہ کہا کہ 5-6 مہینوں میں ہمیں ری پیمنٹ کی طرف جانا پڑے گا IMF کے پاس. جو چیزیں ہم نے ان سے، جو ہمیں پیسہ ملا ہے وہ ہمیں ری پے کرنا پڑے گا. اس وقت ہمارے پاس کوشن ہے، اس کوشن کے ٹائم پہ ہمیں زیادہ ایفرٹ کرنی ہے تاکہ اس ری پیمنٹ سے پہلے ہم اپنی اکانومی بھی اٹھا لیں، اپنا کام بھی ٹھیک کریں. اس طرح کی کوئی بات ہوئی تھی. 5-6 مہینے کون ہمیں ٹائم دے گا؟ اللہ کے سوا کوئی کسی کا باپ نہیں نکال سکتا. یہ کوئی ہم مانگے تانگے کی لے کے آئے، 22 سال کی جدوجہد کر کے آئے. مجھے یہ بتائیں نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم بنے، ڈاکٹر ملک صاحب مجھے یہ بتائیں نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم بنے کتنے سال کی جدوجہد تھی ان کی؟ عمران خان صاحب وزیر اعظم بننے سے پہلے پاکستان کا واحد سیاستدان ہے، 22 سال رلا ہے ان روڈوں پہ. اگر کسی نے ہمیں عوام نے سپورٹ کیا ہے، یا اگر آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے، ہر حکومت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہوتی ہے. ہر حکومت اداروں کی، ان کو عدالت سپورٹ کرتی ہے، ادارے سپورٹ کرتے ہیں، لیکن وہ تب کرتے ہیں جب آپ کے ساتھ عوام کی طاقت ہو. عمران خان صاحب کے ساتھ عوام کی طاقت تھی، عوام کی طاقت سے ہم وہ کیا ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں 2013 کا الیکشن بھی ہمارا تھا اگر ہم سے چرایا نہ جاتا. 2013 کا الیکشن لاہور میں، الیکشن کے ریزلٹ کے بعد اگلا دن وہ دن تھا جو 1987 کا ورلڈ کپ آپ کو یاد ہوگا ملک صاحب. عمران خان صاحب اپنی آخری بات، عمران خان صاحب اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ 87 کا الیکشن، 87 کا جب ہم ورلڈ کپ ہارے سیمی فائنل، تو اگلے دن پورا لاہور خالی تھا، ہو کا عالم تھا، ایک ماتم تھا. جس دن الیکشن ہوا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب نواز شریف صاحب 2013 میں الیکشن جیتے ہیں، اگلے دن نواز شریف صاحب کے جو ہے ادھر تو پورا ایک عید کا سما ہوتا ہے لاہور میں، اگلے دن وہاں ماتم تھا، اگلا دن وہاں ماتم تھا، لوگ باہر نہیں نکلے تھے. ایوری واز آسکنگ. آپ کی بات آپ اپنی کر لیجیے گا. لوگ یہ کہہ رہے تھے بھائی میں نے جو ووٹ ڈالا ہے عمران خان کو، وہ کدھر گیا؟ جی میں بتاتا ہوں. عمران 2018 کا الیکشن جیتے ہیں، 2013 میں 2-4 سیٹیں تو آگے پیچھے ہو سکتی ہیں، 100 سیٹ آگے پیچھے ہو سکتی ہیں، 100 سیٹ نہیں آگے پیچھے. وہ ڈیبیٹیبل بات ہے، وہ ڈیبیٹیبل بات کی طرف چلے جائیں گے. میں تو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جو ملک کا جو حال آپ کر کے گئے ہیں، دیکھیں میں اپریشیٹ کرتا ہوں. ملک صاحب ہمیشہ غریب کی مزدور کی بات اب کرنا شروع کر گئے ہیں، جیسے اپوزیشن میں آئے ہیں. کبھی آپ کے کیمرہ مین کی بات کرتے ہیں کہ پیچھے کھڑا ہے اس کو مسئلہ ہے، کبھی کسی اور کی. سوال صرف سادہ سا ہے، ایک جہانگیر اپوزیشن میں آ کے ہمیں غریب کیوں یاد آتا ہے؟ وہ ہم حکومت میں کیوں نہیں یاد آتا؟ 2013 کے الیکشن کے اوپر جہانگیر ترین صاحب والا وہ بیان تو دکھا دیں، پھر آگے گفتگو چلاتے ہیں. دکھائیے گا. 2013 کی الیکشن ہوئی، ہم بری طرح ہار گئے. دھاندلی ہم نے چھوڑ کیا، دھاندلی ہوئی مگر چند سیٹوں پہ ہوئی. میں گیا خان صاحب کے پاس، میں نے کہا جی ہم نے اگلی الیکشن جیتنی ہے. اس طرح جس طرح ہم نے پچھلی الیکشن لڑی ہے اور ہمیں ٹکٹ دیے، ہم نہیں جیت سکتے. 50% سیٹیں 2013 میں ہم جب ہارے، 50%، اس میں ہم سیکنڈ بھی نہیں آئے. ہم ٹیبل پہ نہیں تھے، 3rd 4th 5th تھے. 66% ایسے تھے جہاں ہمیں 20% بھی نہیں ملا. جب تک ہم پولیٹیکل فیملیز کو نہیں لے کے آئیں گے آپ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے. جو میری مخالفت ہے نا، وہ لوگ کہتے ہیں جی جہانگیر ترین پارٹی ٹیک اوور. وڈ یو لائک ٹو رسپونڈ؟ جی میں بالکل رسپونڈ کرنا چاہوں گا. ان کو یہ بات تب کرنی چاہیے تھی جب وہ خان صاحب کے قریب تھے. جب آپ دور ہو جائیں، جب when you are in the loss، پھر یہ بات میٹر نہیں کرتی. اگر آپ واقعی جو یہ بات ابھی جہانگیر صاحب نے کی ہے، یہ دوبارہ پھر وہی بات آ گئی. ہماری پارٹی کے ایک ممبر ہیں اور آپ میرے سے ان کے بارے میں یہ سوال پوچھ رہے ہیں. میرا طریقہ نہیں ہے میڈیا میں اپنے پارٹی کے ممبرس کے بارے میں بات نہیں کرتا، لیکن صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر آپ واقعی دل سے یہ سمجھتے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی تھی، تو پھر مورل کریج ہونی چاہیے تھی کہ آپ عمران خان صاحب کو کہتے ہیں کہ بھئی میں سمجھتا ہوں مورل یہ دھاندلی نہیں ہوئی. سر وہ شک کا اظہار نہیں کر رہے، وہ بیان دے رہے ہیں کیمرے کے اوپر. آئی ایم ناٹ ود یو، ساتھ اس میں نہیں ہوں. لیکن اگر آپ دھرنے میں ہمارے ساتھ تھے، وہ دھرنا کیوں ہوا تھا؟ ہمیں باہر نکلنے کا شوق تھا. کس کا؟ دھرنے کا بھی کلپ چلا دیں جو انہوں نے کہا تھا لا بھائی 50 لاکھ روپے نکال، ذرا میں ان کا دھرنا چلا کے دکھاؤں، بتائیں کہ انہوں نے دھرنے کی کیا سچویشن تھی، ذرا چلائیں وہ بھی. ایک بریک لے لیں، بریک سے واپسی بھی مصدق صاحب سے بات کرتے ہیں. بریک لے لیں.
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. مصدق صاحب، کل کابینہ کے اجلاس کے اندر فیصل واڈا صاحب نے کہا کہ اسی کیبنٹ کے اندر وزارت عظمیٰ کے امیدوار بیٹھے ہیں جو باہر جا کے اپنی کھیل کھیلتے ہیں. شہباز گل صاحب نے ہمیں کل جوائن کیا تھا تو انہوں نے اپنے لفظوں میں یہ دہرا کے بات ہمیں بتائی کیسے ہی ہوئی ہے. جی تو یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے، کہاں کس طرف جا رہے لیکن پہلے میں ذرا علی بھائی سے میری تھوڑی سی بے تکلفی ہے تو میں تھوڑی سی لبرٹی لے لیتا ہوں. میرے بھائی ابھی کہہ رہے تھے تھوڑی دیر بعد پہلے کہ ان کو جہانگیر ترین صاحب کو بات اس وقت کرنی چاہیے تھی جب محبت کے رشتے عمران خان سے چل رہے تھے. تو فواد کے تو چل رہے ہیں، انہوں نے تو ابھی کی ہے جب ان کے محبت کے رشتے چل رہے ہیں، اس کے بعد نہیں کی ہے. کل وہ کیبنٹ کے اجلاس میں تھے جہاں یہ بات ہوئی. جی نہیں، اس کے علاوہ وہ پی ٹی آئی کے کابینہ کے ممبر ہیں، ان کو ریموو نہیں کیا گیا، ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں سب کو کہ آپ ٹھیک ہو جائیں، ٹھیک کر لیں اسے. فیصل واوڈا صاحب سے تو محبت کا رشتہ ہے تو وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. تو یہ جو دو وزیر، ایک کو تو آپ نے کہہ دیا کہ محبت ختم ہو گئی تھی، یہ باقی دو وزیر جو ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں جن سے محبت کے رشتے ہیں ابھی، ان کا بھی تو کچھ سوچیں. بات یہ ہے صاحب، عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں، ٹائمز اپ خود کہہ رہے ہیں. یعنی یا تو صرف باقی لوگ کہہ رہے ہو نا. پچھلی کابینہ کی میٹنگ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 5-5.5 مہینے رہ گئے. سن لیجئے نا، آپ نقطے خود جوڑ لیں. پچھلی کابینہ کی میٹنگ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 5-5.5 مہینے رہ گئے. اس کابینہ کی میٹنگ میں فیصل واوڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان ٹائمز اپ. اور آپ کو یہ بھی میں ساتھ ساتھ بتا دوں کہ وہ کون ہے دو جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھیں، ہم آپ کو چلا کے دکھاتے ہیں. ان سے نہیں چلے گی. وہ جو انہوں نے اسد عمر، اور آپ نے ابھی نام لیا اسد عمر صاحب کا اور شاہ محمود قریشی صاحب کا، واوڈا صاحب نے نام لیا، ہم تو نہیں نام لے رہے. آج باقاعدہ دوبارہ وہ چل رہی ہیں خبریں سارا دن کہ وہ میٹنگ ہوئی، پھر اس کے بعد ایک اور میٹنگ ہوئی، پھر کہا بھائی اگر یہ سچ بھی ہو تو ایسی بات کرنی نہیں چاہیے. تو یہ باتیں جو ہیں یہ چل رہی ہیں. بھائی میں آپ کی پارٹی کے اندر ایک خلفشار پھیل رہا ہے، آپ کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں، ہم تو نہیں کہہ رہے. یہ تو آپ ہم سے گلا کریں نا، میں کہوں کہ آپ کی پارٹی میں خلفشار ہے. آپ دونوں سے اگر میں تھوڑا سا ٹائم ادھار لے لوں، اور ہمارے ساتھ سہیل وڑائچ صاحب ہیں جنہوں نے یہ انٹرویو کیا، تو سہیل وڑائچ صاحب کے پاس سیاسی بصیرت جو ہے ماشاءاللہ میرے بڑے عزیز دوست ہیں. آپ دونوں کو بڑی پتہ کی خبریں بتائیں. ذرا ان سے گفتگو کریں. وڑائچ صاحب السلام علیکم. کیا بات کرتے ہیں؟ وعلیکم السلام ملک صاحب، تھینک یو ویری مچ سر. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. تو ہم آپ سے آج فیض یاب ہوں گے. آپ سے بتائیے کہ فواد چودھری صاحب نے بڑا الفاظ کا چناؤ جو تھا سوچ سمجھ کے کیا. پرائم منسٹر کی بات بھی بتائی، یہ بھی پریزیڈنشیل فارم کی بات بھی کی، یہ بھی بتا دیا کہ 6 ماہ میں ہاتھ سے معاملات نکل کے کہیں اور جا سکتے ہیں. اتنی بڑی سٹریسفل قسم کی سٹیٹمنٹ ہے، کیوں انہوں نے چناؤ کیا کہ یہ بیان دیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ ایک سوال تو ساری پی ٹی آئی گورنمنٹ سے اس کے حامی اور مخالف دونوں پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کو مسئلہ کیا ہے، کیوں ڈیلیوری نہیں ہو رہی. سوال تو بنیادی یہ ہے. اب اس میں 2 نقطہ ہے نظر ہے. ایک یہ ہے کہ بھائی جو خان صاحب ہیں ان کی خرابی ہے کہ وہ ڈیلیوری ہونے نہیں دے رہے، یا ان کا ویژن نہیں ہے، یا ان سے ٹیکلنگ نہیں ہو رہی، یا نہ تجربہ کار ہے. ایک تو یہ سوال کا جواب ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ جناب نہیں، ان کی ٹیم ٹھیک نہیں ہے، ٹیم کے اندر بکرنگ ہے. تو ظاہر ہے جو پی ٹی آئی کا بندہ ہے وہ تو اپنے لیڈر کو ڈیفینڈ کرتا ہے. تو فواد صاحب آنکھوں میں دھول تو نہیں جھونک سکتے، یہ تو نہیں کہہ سکتے سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے. یہ تو بڑا مشکل ہے ڈائجسٹ ہونا. تو چنانچہ انہوں نے وہ راستہ چنا جو ایزی تھا. انہوں نے کہا جی ٹیم خراب ہے، جو ٹیم کے اندر بکرنگ ہے، لڑائی ہے، لیڈر بہت بڑا ہے، لیڈر بہت اچھا ہے، لیڈر کا ویژن بھی ہے. تو انہوں نے یہ راستہ چنا. اگر میرا انالیسس سنیں تو میرے خیال میں انہوں نے یہ راستہ چنا اپنے لیڈر کو بچانے کے لیے، اپنی پی ٹی آئی کا جو جھنڈا ہے وہ بلند رکھنے کے لیے. انہوں نے جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے اس کو مورد الزام ٹھہرایا ہے. اور عام طور پر یہی ہوتا ہے پارٹیوں کے اندر کہ نچلے سب قتل بھی ہو جائیں، لیڈر کا سر سلامت رہے. وڑائی صاحب، لیکن لیڈر کا سر تو انہوں نے بچایا، لیکن جن لوگوں کے انہوں نے نام لیے کہ جہانگیر ترین نے اسد عمر کی چھٹی کرائی، پھر اسد عمر کو موقع ملا تو انہوں نے جہانگیر ترین کی چھٹی کرائی. کل فیصل واڈا نے بھری میٹنگ کے اندر کہہ دیا کہ یہ دونوں وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طریقے سے معاملات آگے نبھ جائیں گے، آگے چلیں گے آگے؟ دیکھیے ملک صاحب، آپ تو اسلام آباد بیٹھے ہیں، میں تو دور لاہور بیٹھا ہوں.
کیا یہ ان میں سے کوئی بات غلط ہے، یا آپ کو یا مجھے نہیں یہ پتا کہ بھائی جہانگیر ترین کی اور اسد عمر کی نہیں بنتی تھی؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ جہانگیر ترین کو نکلوانے میں کون کون شامل تھا؟ یہ ہم سب کو پتا ہے، یہ ساری کہانیاں شائع ہو چکی ہیں، صرف اس کو کسی نے اس طرح سے پی ٹی آئی کے بندے نے کسی نے نہیں کہا تھا، بس اتنی نئی بات تھی، لیکن یہ کہانیاں تو ہمیں سب کو پتا ہیں۔ تو آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں دونوں، اسد عمر اور شاہ محمود؟ ملک صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیا کبھی کوئی شخص ہمیشہ وزیر اعظم رہنا ہے اگلے 50 سال، 10 سال، 15 سال، 5 سال؟ ظاہر ہے نہیں ایسا ممکن ہوتا نا۔ تو جب بھی ہر کہتے ہیں دنیا بھر میں کہ پارلیمانی سسٹم میں ہر ایم این اے وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہوتا ہے اور وزیر کا امیدوار ہوتا ہے، تو چنانچہ اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی اسد عمر صاحب ملک چلا رہے ہیں یا شاہ محمود قریشی صاحب بڑے تجربہ کار ہیں، یہ وزارت عظمیٰ کے اہل ہو سکتے ہیں، یہ اگلے آلٹرنیٹو ہو سکتے ہیں، تو اس میں بری کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے، کیا ذوالفقار علی بھٹو جیسا طاقتور آدمی جو تھا اس کا آلٹرنیٹو بالآخر محمد خان جنیجو بنا جب وزارت عظمیٰ کسی کے ذمہ آئی؟ نواز شریف جیسا بڑا آدمی ان کی جگہ شاید خاقان عباسی بن گئے جو کہ اپنے حلقے تک محدود تھے۔ تو دیکھیں آلٹرنیٹو تو پارلیمانی نظام میں ہونے چاہیے، یہ بری بات ہے کہ نہیں ہے کوئی، اور اگر ان سر کے آپ نے نام جو آ دو رہے ہیں مثالیں تو دی، میں انہیں بھی آپ اتنا سے درخواست کروں گا کہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ ذوالفقار علی ڈال تو بھٹو دی کو انہوں نے۔ پھانسی ہوئی، اس کے بعد محمد خان جنیجو کو مارشاء اللہ کے دور میں جنرل ضیاء نے وزارت عظمیٰ دی، نواز شریف کو عدالت نے ڈسکوالیفائی کیا، وہ جیلیں کاٹی انہوں نے، اور اس کے بعد اس کی جگہ پہ شاہد خاقان عباسی کرسی وزارت عظمیٰ کے اوپر براجمان ہوئے۔ تو آپ عمران خان جیسے پاورفل شخص کے ہوتے ہوئے تو اسد عمر یا شاہ محمود کو وزیر اعظم بنتا نہیں دیکھ سکتے، نہیں، آپ کو تو آپ 5 میسج کیا دے رہے 5 مہینے ہیں؟ کے بڑا بعد کیا خطرناک ہوگا؟ میسج دے رہے ہیں آپ۔ نہیں، دیکھیں میری مثالیں دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے خود اپنے آلٹرنیٹو چنے ہوتے، اگر انہوں نے خود اس کو پہلے سے یہ تیاری کی ہوتی، تو شاید یہ ایکسیڈنٹل واقعات نہ ہوتے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایکسیڈنٹل؟ جو ایک پولیٹیکل سر کلچر، یو آر اینٹیسپیٹنگ ہاں جی، سم تھنگ کہ میرا یہ وہ خیال جو ہوتا ہے نا کہ کچھ ایسا غلط موڑ آ سکتا ہے جس میں نہیں ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، آپ کو اس طرح کا اندیشہ ہے؟ نہیں، کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم سب نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے؟ ہمیں کسی ایکسیڈنٹ کی تیاری کرنی چاہیے، کیا حرج ہے؟ کیا ملکوں کو تیاری نہیں کرنی چاہیے کسی ایکسیڈنٹ کی؟ تو بھائی اس کے لیے سر اللہ پاک معاف ہمیشہ فرمائے سر، آلٹرنیٹو تیار رکھنے بچا چاہیے۔ کے رکھے سب کو، خیر و عافیت سے رکھے، آپ ڈرائیں نہ سر، پہلے کرونا سے کافی پریشانی ہے۔ علی نہیں، صاحب سے میں پوچھیں کہہ رہا تھوڑا ہوں کہ سا۔ آلٹرنیٹو پیدا کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ آلٹرنیٹ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہم اس سے لیکن یہ پیدا جھجکتے کیوں ہیں، اس سے ہوئے ڈرتے ہیں۔ کیوں ہیں، اس کو برا کیوں سمجھتے ہیں؟ آپ ہی پوچھ لیجیے سر، جی پوچھیے۔ یہ وڑاج صاحب یہ بتائیں کہ یہ پیدا آلٹرنیٹو کیے ہیں یا پیدا ہوئے ہیں؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ پیدا ہو جاتے ہیں لوگوں کا امبیشن ہوتا ہے، ہو جاتے ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ لیڈر نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ بھائی اس نے سب کو ختم کرنا ہے۔ مثلا بھٹو صاحب نے یہ اچھا نہیں کیا کہ آلٹرنیٹو کوئی نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے۔ نواز شریف نے بھی کوئی تیاری نہیں کی تھی، ایک ایکسیڈنٹ کی شکل میں پھر شاہد خاقان عباسی آ گئے، ان کو لانا پڑا۔ تو بنیادی بات ہے کہ پہلے تو پولیٹیکل کلچر کے اندر یہ غلطی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ہمارے ہاں پھر سازش ہوتی ہے، جب پارٹی نے کوئی تیاری نہیں کی، جب لیڈر کی کسی کو اپروول نہیں ہے، تو اب ہمیشہ چور دروازے سے پھر لوگ اپنی اپنی لابنگ کرتے ہیں۔ تو یہی میرا خیال ہے فیصل وافڈا صاحب نے یہ اعتراض کیا ہے کہ بھائی یہ جو لوگ ہیں یہ چوری چوری لابنگ کر رہے ہیں، یہ امیدوار بنے بیٹھے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ہم سب سچ بولیں تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا شاہ محمود قریشی کا امبیشن نہیں ہوگا کہ وہ پرائم منسٹر بنے؟ کیا اسد عمر کا یہ امبیشن نہیں ہوگا؟ اگر وہ نہ مانے تو ان کی مرضی ہے، لیکن آپ ٹاپ کے وزیر ہیں تو آپ کا دل نہیں چاہتا ہوگا کہیں کہ بھئی آپ ایک دفعہ ملک کو چلا کے دیکھیں۔ شاہ محمود قریشی سمجھتے ہوں گے کہ ہم تو صدیوں سے حکومت کرتے آئے ہیں، ان کا دل نہیں چاہتا ہوگا کہ ایک دفعہ وزارت عظمیٰ کا انہیں بھی جھوٹا ملے؟ میرا نہیں خیال کہ اس میں سر آپ کوئی اتنی بری بات ہے سر جتنا ہم آپ برا سمجھتے ہیں۔ کسی بچے کی جان لے جائیں گے انہی باتوں سے، سر یہ اچھی بات نہیں کر رہے آپ۔ علی صاحب سے جواب لیتے ہیں اس کا۔ میں وڑاج صاحب کو یہ کہنا چاہوں گا، وڑاج صاحب دیکھیں، جنگل میں شیر ایک ہی ہوتا ہے،
اور ببر شیر کا نام عمران خان ہے. باقی دیکھیں ایمبیشنز رکھنا, خواہش کا ہونا کہ شاہ صاحب کی خواہش ہو کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں یا اسد بھائی کی, تو خواہش تو ہو سکتی ہے, لیکن اس کو یہ رنگ دینا کہ خدا نخواستہ وہ کوئی سازش کر رہے ہیں, یہ بڑا ظلم ہوگا, زیادتی ہوگی. ان کی اپنی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, اسد عمر صاحب کی بھی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی سینئر ترین لوگوں میں سے ہیں. اور سیم واز دا کیس ود جہانگیر ترین صاحب. بدقسمتی سے یہ جو جس طرح کے واقعات ہوئے, شوگر کرائسس ہوا, یہ اس بات سے میں ایگری نہیں کرتا چوئی صاحب کے جو فواز صاحب نے بات کی ہے, کیونکہ انہوں نے پبلک کے لیے کی ہے, تو اب اس کا جواب دینا, اپنی رائے کا اظہار کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک رنگ دیا کہ خدا نخواستہ جہانگیر صاحب کو یہ اسد صاحب نے باہر کیا یا اسد صاحب کو, انہوں نے, ایسا نہیں ہے. دیکھیں, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب خدا نخواستہ کسی کے کوئی کان میں کچھ کہہ دے, وہ ان کو کوئی ڈائریکشن دے دے تو وہ کر دیں گے؟ دیکھیں, اسد عمر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ان چند لوگوں میں سے ہیں جو حکومت بننے سے پہلے خان صاحب کا ان پر ٹرسٹ تھا, آج بھی ہے. لیکن خان صاحب کو آپ یہ مارجن دیں کہ اس وقت انہوں نے مناسب سمجھا, اسد صاحب کو انہوں نے ہٹا کے ایک اور شخص کو لے کے, اسد صاحب کو ایک اور بہت بڑی رسپانسبلٹی دی ہے. تو یہ سمجھنا کہ خان صاحب نے کسی کے کہنے پہ یا کوئی سازش کا شکار ہو کے اسد بھائی کو ہٹایا, یہ بالکل اس کو میں ریفیوٹ کرتا ہوں, ایسا نہیں ہو سکتا. دوسرا, جہانگیر صاحب کے جہاں تک تعلق ہے, دیکھیں جہانگیر صاحب کو کسی نے ٹارگٹ نہیں کیا, اور میں ابھی بھی کسی عدالت سے ان کو سزا نہیں ملی. دیکھیں سنیں, یہ بات پوری سن لیں, وہ انکوائری کال کی خان صاحب نے, انکوائری میں جہانگیر صاحب کا بھی نام ہے اور بھی لوگوں کا نام ہے, تو جہانگیر صاحب کا کوئی پن پوائنٹ تو خان صاحب نے نہیں کیا, ان کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے لوگوں کا نام ہے. ہو سکتا ہے عدالت سے وہ کیس لڑیں اور وہاں سے وہ بری ہو کے آئیں, تو یہ ان کے اوپر دباؤ ہے, برڈن ہے, انہوں نے اپنی پارٹی کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے. وڈائچ صاحب کا تجزیہ بڑا جاندار ہے, بڑا صاف صاف انہوں نے آپ کو بتا دیا, چور دروازے کا ذکر کر دیا, حادثے کا ذکر کر دیا, اور یہ بھی ذکر کر دیا کہ حادثے کے بعد کس قسم کے لیڈرز جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں. لیکن عمران خان از اے پاورفل پرسنالٹی. جیسے نواز شریف اگر کرسی پہ موجود ہو تو اس کی جگہ پہ دوسرا بندہ نہیں ہو سکتا تھا, تو یہ والی صورتحال ابھی بھی موجود ہے. دیکھیے, ہم تو اس پہ نہیں کر رہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے پہلے پی ٹی آئی کا ووٹ بینک عمران کے گرد ہے. نہیں دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ کیونکہ میرے بھائی وزیر ہیں تو ان کا دل کرتا ہے کہ سولو ہو پروگرام. مجھے خوشی بھی ہے کیونکہ میرے دوست ہیں, 2-4 دوست ہیں جو وزیر ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ یہی بات کریں, کیونکہ ابھی تک تو میں جتنی بھی کوشش کرتا ہوں, میرے بھائی کہتے ہیں وزیر کون ہے بھائی, ہم دونوں میں سے نواز شریف وزیر اعظم ہو, اس کی حکومت کو بھی 2 سال نہیں ہوئے ہوں, اور یہاں پہ بیٹھ کے ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, خواجہ آصف وزیر اعظم بن رہے ہیں, 14 سال, یہ کیا قوم کا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں. دیکھیں, اگر تحریک انصاف کی حکومت ہے نواز شریف کی 3 حکومتوں میں سے 2 حکومتیں اس کی 2 سال میں 5 سال تک ہے, اگر تحریک انصاف کی حکومت ہے 2 سال میں انشاءاللہ عمران خان صاحب ہی وزیر اعظم. پاکستان کے حالات مد نظر رکھا کریں, زیادہ پریشانی کا شکار نہ ہو. مصدق صاحب کر لیں تھوڑی بات, آپ چاہیں گے پاکستان کی ہسٹری کو اگر یاد رکھا جائے تو میرے خیال میں کافی ساری ایسی چیزیں ہیں. تو آپ کی خواہشات جو ہے نا, یہ انشاءاللہ یہ کوئی سورج کی روشنی, یہ جو بار بار بولنے نہیں دے رہے علی بھائی, ان سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی زیادہ نروسنس ہے. اچھا, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, اس لسٹ کے اندر تو مخدوم خسرو بختیار صاحب بھی تھے جن کو پروموٹ کر دیا گیا, ان کو تو وکٹمائز نہیں کیا گیا, ان کی تو ملوں کے پیچھے بھی نہیں گئے. بعد میں جو فیصلہ تھا کہ آپ ایکسپورٹ کریں, وہ فیصلہ تو اسد عمر نے کیا تھا, وہ تو جہانگیر ترین تو کابینہ کا کوئی ممبر نہیں تھا. جو دینے کا سبسڈی کا فیصلہ کیا تھا, اس کے اندر اگر کسی کی شرکت تھی تو وہ خسرو بختیار صاحب کے بھائی کی تھی, اگرچہ انہوں نے لکھ کے دیا کہ آپ یہ نہ دیں سبسڈی پنجاب میں. تو بات یہ ہے کہ آپ, میں اگر آپ سے زیادہ آسان لفظوں میں پوچھ لوں, عام طور پر جب یہ ہاف وے تھرو اس طرح کا چیلنج آتا ہے تو ادر فورسز جو ہیں ان کا بھی پیمانہ صبر لبریز ہوا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں بس سب, تب یہ کہیں پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے نا, دستے شفقت تب کہیں پہ رکھا جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا دستے شفقت کہیں رکھا گیا؟ دیکھیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ حکومت, اف نتھنگ چینجز, اور یہ میں ملک کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ بہتری کی طرف چلے جائیں, لیکن اگر یہ بہتری کی طرف نہیں جا سکے تو یہ ملک کلیپس کر جائے گا. اللہ کرے بہتری کی طرف اللہ کرے بہتری کی طرف جائے, کیونکہ ملک کو کچھ نہ ہو, کیونکہ ملک ہے تو ہم سب ہیں, ہمیں سیاسی ایکسپیڈینس کے لیے ملک نہیں خراب کرنا ہے. لیکن جو یہ کر رہے ہیں, دا نمبرز آر ناٹ ایڈنگ اپ. 2 کوارٹر اور گزر گئے تو ملک بربادی کی طرف, کیوس کی طرف چلا جائے گا. یہ آپ کے پاس 30-40 ہزار جب ڈیڈ باڈیز ہو جائیں گی, 5 تو ہونے والی ہیں جو ہم بار بار کہہ رہے تھے. میں نے بھی آپ کو اپنے رشتہ دار گنوائے ہیں جن کی اموات بھی ہو رہی ہیں, جو اس وقت مریض بھی ہیں. ہر گھر کے اندر موت آئی ہوئی ہے.
آپ لوگوں کی روزگار دیکھ لیں, آپ انفلیشن دیکھ لیں, آپ یہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ 3 ٹریلین ایک کوارٹر میں اکانومی میں سے نکل گیا. اگر ایسے 2 کوارٹر اور نکل گئے جس طرح کی اقتصادی پالیسیز ہیں تو یہ ملک خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک کلیپس کر جائے گا. یہ صرف مجھے نہیں پتہ چل رہا, یہ ہر اس شخص کو جس کو ملک سے محبت ہے اس کو یہ بات پتہ ہے. اس ملک کی حفاظت فرمائے گا. اپنی حرکتیں ہمیں ٹھیک کرنے کی کوشش جاری رکھنی چاہیے. وڈائچ صاحب سے دوبارہ پوچھتے ہیں. وڈائچ صاحب, آج ایک بیان آیا سعد رفیق صاحب کی طرف سے, انہوں نے بھی 6 ماہ کا تذکرہ کیا کہ 6 ماہ میں یہاں وزیر اعظم بننے پہ کوئی تیار نہیں ہوگا, جو وزارت عظمیٰ دیتے ہیں وہ لے کر پیچھے جائیں گے اور کوئی وزارت عظمیٰ لے گا نہیں. چودھری شجاعت صاحب اس سے پہلے یہ بیان دے چکے ہیں. فہد نے خود آپ کے پاس, فواد چودھری نے آپ ہی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ دیا کہ 6 ماہ ہے, یہی پرائم منسٹر نے کہا ہے. تو دیر از سم تھنگ رانگ جو معلوم ہے بہت سارے لوگوں کو, سامنے ابھی کھل کے نظر نہیں آ رہی. ملک صاحب وڈائچ دیکھیں, صاحب؟ گزارش یہ ہے کہ جی میں سن رہا ہوں آپ کی بات. جی سر, بات اپنا کروں, جواب اجازت کنٹینیو ہے؟ رکھیں. جی میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں آپ نے تو سارا رولا پایا سر, اجازت ہی اجازت. ہم ڈیسیژن میکنگ میں تو نہیں ہیں, ظاہر ہے ہم تو دور سے بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے, اور ظاہر ہے اس پہ اگر کہیں خرابی نظر آتی ہے تو تشویش کا اظہار کرتے ہیں. اور بنیادی طور پر ہم سب ڈیموکریٹس ہیں, آزاد میڈیا پہ, جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. سب کی خواہش ہے کہ یہ 5 سال پورے کریں اور بالکل عمران خان ہی پورے کریں. لیکن سوال یہ ہے کہ جس طرح اکانومی اور جس طرح گورننس چل رہی ہے, میرا یہ خیال ہے کہ ہر شخص کے کچن کو اور ہر شخص کے گھر کو اس سے اس کی تپش محسوس ہو رہی ہے کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں چل رہا. تو اب یہ 6 مہینے ہیں, 6 مہینے تھوڑے نہیں ہوتے, اس میں یہ اپنی گورننس اور اپنی معیشت کو ٹھیک کر لیں تو سارے معاملات چلائیں. 5 سال کون کن کو پھر نکالے گا. لیکن اگر فرض کریں ریاست ہی جو ہے اس کی اکانومی خراب ہونی شروع ہو جائے تو پھر ان کو کون رہنے دے گا. تو بات تو صرف سادہ سی صاف سی ہے, اس میں کوئی لمبی چوڑی تو سر کون نکالے گا؟ جب آپ کہتے ہیں کہ ان کو کون رہنے دے گا تو آپ کے خیال میں وہ پش کہاں سے آنے والی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ سے؟ دیکھیں ندیم ملک صاحب, ہم جو تیسری دنیا کے ملک ہیں نا, ہم بڑی کمزور ہماری جمہوریتیں ہیں. ہمارے ہاں 2 وزیر اعظموں کو تو عدلیہ نکال چکی ہے, ٹھیک ہے جی, کئی ایک مارشل لا سے نکل چکے ہیں. تو 2 راستے تو یہ موجود ہیں, ٹھیک ہے, اور عدم اعتماد کا راستہ موجود ہے, ٹھیک ہے, اسمبلی کے اندر چینجز آئی ہیں, یہ بھی ہم نے دیکھا ہے. تو 4 راستے تو سامنے ہمارے موجود ہیں. اب ان میں سے اللہ نہ کرے کوئی بھی یہ راستہ اپنانا پڑے, لیکن ظاہر ہے یہ سیفٹی والو ہوتے ہیں کہ اگر کسی سے حکومت نہیں چل رہی یا معاملات خراب ہو گئے ہیں یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یا کوئی واقعہ ہو گیا ہے تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی متبادل تو ہوتا ہے. اب یہ کہیں مثلا مجھے خود اپنی زندگی کا کوئی پتہ نہیں, تو اب جب بھی میں بیٹھتا ہوں میں اپنی بیوی کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی میں اگر نہ رہا تو میرے بعد یہ کرنا, ٹھیک ہے. تو اس میں کیا حرج ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ آرمی کے اندر یہ ڈسکشن نہیں ہوتی کہ جنرل باجوہ کے بعد کیا ہوگا آرمی کے اندر؟ ڈیفینیٹلی ہوتی ہوگی. تو اسی طرح پولیٹیکل کلاس میں بھی ہونی چاہیے کہ ہم نے راستہ بند کر دیا ہے کہ عمران خان کے بعد یہ ڈسکشن ہی نہیں ہونی کہ آگے کیا ہونا ہے. تو یہ میری تشویش اس بات پہ ہے کہ ہم نے یہ راستہ بند کیا ہوا ہے, کیونکہ نون لیگ اقتدار سے نکلی ہوئی ہے, وہ آ نہیں سکتی, پیپلز پارٹی بھی فیورٹ نہیں ہے, اور خان صاحب جو ہیں ان کے آگے کچھ نظر نہیں آ رہا, وہ ڈیلیوری نہیں دے رہے. تو پھر کیا ہم سارے بغیر آلٹرنیٹو کے اسی طرح چلتے رہیں گے؟ کوئی ہمارے پاس چوائس نہیں ہوگا؟ کیا ہم اتنے بے بس ہو جائیں گے؟ یہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے. علی صاحب؟ دیکھیں میں وڈائچ صاحب کو ہمیشہ سنا ہے اور ان کو میں پڑھتا بھی ہوں, اور جس طرح یہ پیار سے انٹرویو لے کے تو آپ کے سارے پتے شو کرا دیتے ہیں, تو ان میں بڑی صلاحیت ہے. لیکن ان کی اس اسیسمنٹ سے میں ایگری نہیں کرتا. دیر از اے ریزن فار دیٹ, مے بی آئی ایم رانگ, لیکن میری اسیسمنٹ یہ ہے. دیکھیں, جب کبھی بھی آپ کے پاس اسٹوجس ٹائپ کریکٹر ہوں, ود آل ڈیو رسپیکٹ ٹو محمد خان جونیجو صاحب یا جمالی صاحب جو آتے رہے, یا ایون ان کی جماعت میں گیلانی صاحب پیپلز پارٹی میں جب آئے, لیکن جب جو جنون پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے, جو قوم کا ملک کا لیڈر ہوتا ہے, اس کا فیصلہ وقت کرتی ہے.
اگر آپ نے اس کا فیصلہ کرنے کی کوشش کی، خدا نخواستہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، پھر یہ سسٹم سروائیو نہیں کرے گا. یہ ایسا ہی ہے جیسے بھٹو صاحب زندہ ہوں اور اپنی پیک پہ ہوں اور آپ ان کا کوئی الٹرنیٹو. یہ کون سی بات ہے؟ عمران خان صاحب ایک الیکٹڈ وزیر اعظم ہے، ایک جنرل پولیٹیکل لیڈر ہے، 22-24 سال کی جدوجہد کے بعد آیا ہے، اور اس سے پہلے ایک ثابت شدہ وہ آدمی جس نے اس قوم کے لیے ڈیلیور سن 71 سے وہ پبلک لائف میں آج تک کوئی ایک اتنا نہیں بتا سکتا اس آدمی نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہو. سر توڑ وہ کوشش اس کو ٹھیک کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہے. آپ کے پاس سسٹم کیا ہے؟ سسٹم آپ کے پاس یہ ہے، 2.25 سال، کوئی 2 سال ہونے کو ہیں، 3 سال آپ کے رہتے ہیں، آخری سال الیکشن ایئر ہوتا ہے. یہ فیصلہ کہ طریق انصاف کو کون لیڈ کرے گا، یہ طریق انصاف کو کون لیڈ کرے گا، اس کا فیصلہ طریق انصاف کرے گی. ہاں 5 سال 2023 میں پورے ہوتے ہیں، اس کے بعد الیکشن ہوگا، عوام مطمئن نہیں ہوگی، عوام مطمئن نہیں ہوگی تو کسی اور کو موقع ملے گا. وہ تجربے جو ماضی میں ہوئے ہیں وہ کرنے کی کوشش کی جائے گی. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں شاید کسی کے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے. ٹائمز اپ، the numbers are not adding up. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سر. یہ آپ نے ایک راستہ میرے بھائی نے نہیں بتایا اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے نہیں بتایا، اور وہ یہ ہے کہ جب لوگوں کے گھروں کے چولہے نہیں چلیں گے تو ملک میں عدم استحکام آ جائے گا. ایک اور بھی راستہ ہے، تو میں ان کو کہہ رہا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اپنے راستے جو ہیں بدلیں، اپنی ٹیم کو بدلیں اور صحیح سمت میں ملک کو لے کر جائیں. جو یہ کر رہے ہیں اس میں ماں سوا بربادی کے کوئی اور چیز نظر نہیں آ رہی، اور ہمارے ملک کا استحکام خطرے میں ڈال رہے ہیں. مصدق ملک صاحب، میں اس بات سے اگری کرتا ہوں، ٹائمز اپ فار کانسپریٹرز. شکریہ. ناممکن کو ممکن خدا حافظ.